نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهني في ديني اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. چلیے ہم لوگوں نے جو لاسٹ ٹاپک کیا تھا وہ تھا سیکنڈ بیعت عقبہ. سیکنڈ بیعت عقبہ میں بہت سے تھے لیسن سیکھنے کے لیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. اب اللہ نے ایک نیا راستہ کھولا تھا اور ایک نئے راستے کی تیاری پریپریشن چل رہی تھی کہ یثرب. جبھی بھی میں یثرب کہوں تو آپ لوگ سمجھ جائیے گا یہ مدینے کا نام ہے. ٹھیک ہے, مدینے کا اولڈ نام یعنی پرانا نام یثرب ہے. تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر پلاننگ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا یہ تھا حکمت اس کے پیچھے کہ اب مسلمانوں کے لیے ایک نئی جگہ ملے. تو بہرحال اب سیکنڈ بیعت عقبہ میں جن جن باتوں پر بیعت کی تھی وہ تو سب سے پہلے توحید کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کر چلے جائیں گے تو وہاں پر جو یہ یثرب کے لوگ آئے تھے ان سے بیعت ہوئی تھی یہ معاملوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حال میں بات سنیں گے, ہر حال میں مدد کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ صرف چستی میں ہی کریں گے, یعنی جب حالات اچھے رہے سچویشن صحیح رہے تبھی مدد کریں گے, ایسا نہیں. یعنی انکنڈیشنلی مدد کریں گے, کوئی کنڈیشنز نہیں, چستی سستی, ہر حال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں گے اور مدد کریں گے. اور مدد کیسے کریں گے؟ جان سے, مال سے اور اپنی اولاد سے بڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے. تو ان سب نے بیعت کیے. بہت ہم لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح ہر طرح سے ان کے دماغ کو جھنجھوڑا گیا, کہ بار بار سوچنے کی دعوت دی گئی, اور تمام جتنے لوگ آئے تھے ان لوگوں نے اسی بات پر اتفاق کیا کہ اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں جو ہے نا اس وحشت کی حالت میں نہیں چھوڑیں گے, اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برابر حفاظت کریں گے. اور ان تمام باتوں کی جن جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن باتوں کے لیے کہا ان تمام باتوں پر بیعت ہوئی تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے میں کیا فرمایا؟ بدلے میں آپ کے لیے جنت ہے. کوئی دوسری چیز کی بات نہیں کرے کہ بدلے میں آپ کو یہ پوزیشن دوں گا, ایسا کروں گا, کچھ نہیں. بدلے میں آپ کے لیے جنت ہے. اللہ اکبر کبیرہ, اس سے بڑھ کر اور جنت ہی ایسی چیز ہے نا. اگر آپ آج دیکھیں کوئی آپ کو دعا دے کہ اللہ آپ کو جنت دے تو آپ پہلے وہ کام کرنا چاہیں گے, کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ ہم جنت میں داخل ہوں, اور انسان جنت کے لیے ہی اسٹرائیو کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے جلدی ہی. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا. تو اور دوسرا لیسن جو ہم لوگوں نے سیکھا کہ شیطان کا رول کیسا ہوتا, کہ کس طرح معاملات کو بگاڑنا چاہ رہا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی طرف سے پروٹیکٹڈ تھے, کیونکہ اللہ کے رسول ہیں, نمائندے ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے, تو پروٹیکٹڈ تھے. شیطان کا کوئی طرح کا حملہ نہیں ہو سکتا تھا, مگر وہ دوسروں کے ذریعے سے آ رہا تھا. ٹھیک ہے, اب ہم آگے بھی اب دیکھیں گے آج کے لیسن میں کس طرح سے اس نے پلاننگ میں بھی کس طرح سے حصہ لیا. تو بہرحال شیطان ہمیشہ چاہتا کہ نیک عمل سے روکے یا اس میں رکاوٹیں ڈالے. ڈائریکٹ بھی آتا, انسانوں کی شکل میں بھی آتا, کبھی وسوسوں کے ذریعے سے بھی آتا. اسی لیے ہم کو چاہیے کہ اللہ کی پناہ میں آئیں, اور ہم کو بتایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ معوذتین کی برابر حفاظت کرے. ٹھیک ہے, اس کا برابر اہتمام کرے جو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہے. اور ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے شیطان کے وسوسے سے. اور کبھی بھی کچھ کام کرے تو ایک تو رازداری سے کرے, پہلے سب لوگوں میں ڈھنڈورا پیٹے نہیں کہ ہم لوگوں نے ایسا کیا یہ کیا, ورنہ شیطان اس میں رکاوٹ ڈال دے گا. کبھی بھی کچھ بھی نیک کام کرے تو پہلے رازداری سے کرے, پہلے کام کی فوری طور پر اعلانیہ طور پر نہیں کر دے, تو اس سے کام میں خلل برابر شیطان پہنچا کے رہے گا. ٹھیک ہے, اور ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ شیطان کس طرح سے اپنا جو وعدہ اللہ سے کر آیا کہ میں ضرور تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا, اور وہ لگا ہوا ہے, اور کیسی دشمنی وہ نبھاتا. بہرحال ہم لوگوں نے دیکھا کہ سیکنڈ بیعت عقبہ میں بھی پرابلم ہو سکتا تھا, کریٹ ہو سکتا تھا, لوگوں کو تجسس ہوا
ٹھیک ہے، قریش کے لوگوں کو کہ یہ یثرب کے لوگ کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر پلاننگ تو نہیں کر رہے. تو بہرحال اس بات پر اللہ کی مدد آئی اور وہ بات وہیں پر ختم ہو گئی. اور ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ ہمیشہ شیطان سے چوکنا رہیں. اور اس میں سب سے بڑی چیز معوذتین کا ہمیشہ اہتمام کرنا اور صبح شام کے اذکار. پھر اللہ کا ذکر بہت بڑا ہتھیار ہے. کبھی بھی ہم اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا، اللہ کو بھول جاتا، تو پھر شیطان مسلط ہو جاتا. پھر شیطان کے وسوسوں میں بھی آ جاتا ہوں کہ چاہے وہ انسانوں کی شکل میں آئے، انسانوں کے ذریعے سے آئے، یا پھر دلوں میں وسوسے ڈالے. ٹھیک ہے، اسی لیے اللہ کا ذکر بہت بڑا ہتھیار ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ہو گیا تھا. اور سیکنڈ بیعت عقبہ میں یہ پورا مکمل ہوا. بہرحال وہ یثرب سے جو لوگ آئے تھے، حج کا سیزن تھا، اپنا حج کے ارکان مکمل کر کر وہ لوگ بھی چلے گئے. پرابلم کریٹ ہو سکتا تھا مگر اللہ نے بچا لیا اس سے. بہرحال وہ چلے گئے وہاں پر. اب آج ہم لوگ اس کے بعد دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی ہجرت کس طرح سے ہجرت. اچھا، ہجرت کے معنی کیا ہے؟ مائیگریٹ. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا. اور یہ ہجرت ایکچوئل میں ہے اللہ کے لیے کرنا. ٹھیک ہے، ہجرت کا لفظ جو یوز کریں گے ہم، وہ اللہ کے راستے میں. ٹھیک ہے، اللہ کے راستے میں. ٹھیک ہے، اللہ کے راستے میں ہم جب اللہ کے خاطر، جہاں ہم اللہ کا دین نہیں فالو کر سک رہے، اللہ کی عبادت صحیح طور پر نہیں کر سک رہے، اس جگہ کو ہم اللہ کے خاطر چھوڑنا، یہ ایکچوئل میں ہجرت کہلاتا. یہ ہجرت نہیں ہوتی کہ آپ ہے نا دنیا کے خاطر، جاب کے لیے جو ہے نا موو ہو رہے، اس میں دنیا کا بھی مقصد ہے. ٹھیک ہے نا، یہ نہیں ہوگی ہجرت. ٹھیک ہے، بہرحال اب ہجرت کا اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں ہوا، یہ اتنے سال 13 سال کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل کوشش تھی. اپنے خاندان والوں کو، اپنے قبیلے والوں کو، اپنے علاقے والوں کو سمجھائیں، دعوت دے، اسلام کی اصل دعوت، اللہ کی توحید کی دعوت دے. اور 13 سال کمپلیٹلی توحید کی دعوت دی گئی اور صبر کے ساتھ. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ کفو ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو بند رکھو، یعنی پلٹا کے کوئی جوابی کاروائی نہیں کرنا، بس ان کو دعوت دیتے جا. اب حجت تمام ہو گئی، تمام اتمام حجت ہو گئی، ان کو بتایا گیا ان کے تمام اعتراضات، جو بھی وہ اعتراضات کرتے تھے قرآن کے ذریعے سے دلیل کے طور پر بتایا گیا. ان کو بولا گیا کیا تم دیکھتے نہیں اپنے آبا و اجداد کی اندھی تقلید ہی کرتے. لیکن ظالموں نے اندھی تقلید پر ہی اصرار کیا اور ان لوگوں نے اپنا کفر کو ہی پسند کیا. حالانکہ شق القمر کا بھی واقعہ دیکھے تھے، یعنی کہ چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے. بہرحال سب حجت تمام ہو گئی، اب مان کر نہیں دے رہے تھے. تو اب اللہ نے یہ فیصلہ کیا، اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ اب ہجرت کی جائے. اور کہاں پر؟ یثرب یعنی مدینہ کی طرف. ہوا کیسے یہ؟ عقبہ کی اس دوسری بیعت کے بعد عام مسلمانوں نے مدینہ کے لیے ہجرت شروع کر دی، جبکہ بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اس سے پہلے ہی ہجرت کر چکے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مسلمانوں کا دارالہجرت دکھا دیا جا چکا تھا، یعنی مدینہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس کی خبر بھی دے چکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا ہے کہ میں مکے سے ایک ایسی زمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جہاں کھجوریں ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ یمامہ یا حجر ہے، لیکن وہ مدینہ یثرب تھا. ایک اور روایت میں ہے کہ مجھے تمہارا دارالہجرت دکھلایا گیا، اور 2 ہرے یعنی لاووں کی چٹانوں کے درمیان ایک نشینی زمین تھی. اب یا تو وہ حجر یا یثرب تھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کر ایسے جگہ پر جا رہے ہیں جہاں پر کھجوروں کی درخت ہے اور جہاں پہاڑیں زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گمان کیا یا تو یہ یثرب ہے یا تو پھر یمامہ ہے یا حجر ہے. ٹھیک ہے، یعنی دکھایا گیا خواب میں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتائے کہ اب ہجرت شروع کر دے. تو بہت سے مسلمان جو ہے نا ہجرت کی تیاری کر رہے تھے.
سب سے پہلے مہاجر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ بیوی بچے کے ساتھ نکلے، لیکن بیوی کو اس کی قوم نے روک لیا اور بچے کو ابو سلمہ کے گھر والوں نے ماں سے چھین لیا اور ابو سلمہ تنہا مدینہ جا سکے. یہ بیعت عقبہ سے کوئی 1 سال پہلے کا واقعہ ہے. پھر ایک سال کے بعد ان لوگوں نے بیوی کو چھوڑ دیا اور ابو سلمہ سے آ ملے. اب ہوا کیا، سب سے پہلے جو ہجرت کرے یعنی صرف مدینہ کو ہجرت کرے. دیکھیے مصعب بن عمیر ہجرت نہیں کرے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھیجایا تھا ایز این ایمبیسڈر. ٹھیک ہے، ابھی تک کوئی یثرب کو نہیں گئے تھے سوائے مصعب بن عمیر مکہ کے جو رہنے والے تھے ان میں سے. ٹھیک ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عام مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ ہجرت کر کے یثرب کو چلے جائیں تو عام مسلمان گئے، مگر ابو سلمہ جو تھے وہ سب سے پہلے ہجرت کر گئے. اور اس کا واقعہ ہم ام المومنین کا جب ہم لوگوں نے کیا تھا کہ پورے امہات المومنین کے بارے میں ہم لوگوں نے جب پڑھا تھا، ام سلمہ کے واقعہ میں ہم لوگوں نے کیا تھا کہ کس طرح سے وہ واقعہ پیش آیا. تو بہرحال یہ کب ہوا تھا واقعہ، یہ بیعت عقبہ ہونے سے 1 سال پہلے ابو سلمہ پہلے ہی ہجرت کر جا رہے تھے اپنی بیوی بچے. اور بیوی کون تھے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا. ابھی وہ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں نہیں آئے تھے، ابھی ابو سلمہ ان کے شوہر تھے. وہ دونوں یہ دونوں میاں بیوی اپنے ایک بچہ تھا اس کے ساتھ ہجرت کر جا رہے تھے. مگر ہم کو معلوم ہے کہ کس طرح سے ان لوگوں نے واقع کیا کہ ابو سلمہ کے گھر والوں نے بچے کو لے لیا، ابو سلمہ ہجرت کر چلے گئے اور ام سلمہ کو ان کے گھر والوں نے روک لیا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ابو سلمہ سب سے پہلے مہاجر ہے. اگر آپ سے پوچھا گیا کہ یثرب کے سب سے پہلے مہاجر کون ہے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے وہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی ہے، یعنی فاسٹر بردر. کس سے؟ سویبہ جو ابو لہب کی کنیز تھی جو دودھ پلائے تھے نا، یہ اس نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اور ابو سلمہ کو بھی دودھ پلائے تھے، یہ سویبہ جو تھے. تو بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا. اور واقعہ کس طرح سے ہوا، ام سلمہ یہ بتاتی ہے کہ کس طرح سے واقعہ پیش آیا. بہت مشکل سے گزرا، 1 سال کے بعد وہ پھر اپنے شوہر سے ملے. اور 1 سال جس مقام پر جہاں وہ اپنے شوہر سے جدا ہوئی، جہاں پر اپنے بیٹے سے جدا ہوئی، وہ ہر دن وہاں پر جاتی اور روتی اور لوگوں کو کوستی تھی، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، بہرحال یہ ہوا. اور 1 سال کے بعد پھر ایسا ہوا معاملہ کہ لوگوں نے ان کے حال پر ترس کھا کر ان کے بچے کو واپس دے دیا. پھر وہ اکیلے ہی اپنے بچے کو لے کر تنہا نکل گئی ہجرت کرتے ہوئے. سبحان اللہ. پھر ہم کو معلوم عثمان بن طلحہ جو کعبے کے کلید بردار ہے، یعنی ان کے پاس چابیاں رہتے تھے. عثمان بن طلحہ کو جب راستے میں تھے وہ دیکھے تو وہ چھوڑ کر آئے. اور سبحان اللہ ام سلمہ بعد میں تعریف بھی کرتی ہیں کہ یہ ان کے اخلاق اتنے اچھے تھے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹ پر سوار کرتے تھے اور خود چلتے تھے، اور جہاں کبھی بھی ریسٹ کرنے کا ٹائم آتا تھا تو وہ بٹھا دیتے تھے اور دور جا کر کسی جھاڑ کے نیچے سائے میں وہ ریسٹ کرتے تھے. سبحان اللہ. تو ان کی تعریف میں یہ عثمان بن طلحہ کی تعریف میں ام سلمہ فرمائے. تو اور پھر جب وہ پورا چھوڑ کر آئے ام سلمہ کو وہاں پر مدینہ میں، ٹھیک ہے، اور رکے بھی نہیں، بالکل ایک پل بھی نہیں رکے، وہیں سے پھر پلٹ کر مکہ آ گئے، کبھی رکے نہیں. یا جیسے ہی وہاں مدینے کے راستہ دکھا بتا دیے یہاں پر ہی آپ کے شوہر ہے، یہاں پر آپ چلے جائیں. پھر وہ وہاں سے ہی پلٹ گئے. یہ تھے عثمان بن طلحہ. تو بہرحال یہ چھوٹا سا واقعہ ہوا. تو اس سے ہم کو یہ ہجرت کا ایک بہت ایموشنل واقعہ تھا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بچے کا یہ معاملہ پیش آیا. تو سب سے پہلے مہاجر جو بنے وہ ابو سلمہ، صرف تنہا گئے وہ. ٹھیک ہے، صرف تنہا انہوں نے ہجرت کی. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں 1 سال کے بعد ہجرت کرے، اور ہجرت میں جو مدد کرے وہ عثمان بن طلحہ تھے.
ابو سلمہ کے بعد عامر بن ربیع، ان کی بیوی لیلہ بنت ابی حثمہ اور عبداللہ بن ام مکتوم نے ہجرت کی. ٹھیک ہے، کلیئر ہے یہاں تک؟ ٹھیک ہے. اب غیر سارے مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کر لی. عام مہاجرین حبشہ بھی مدینہ آ گئے. مکے میں صرف ابو بکر، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم باقی رہ گئے. پھر وہ کمزور مسلمان جو ہجرت کی طاقت نہیں رکھتے تھے وہ بھی رہ گئے تھے. پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کا قصد کیا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا رکے رہو، توقع ہے کہ مجھے بھی اجازت دے دی جائے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی توقع ہے؟ ہاں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. چنانچہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کریں. ان کے پاس 2 اونٹنیاں تھیں. انہیں ہجرت کے سفر کے لیے ببول کے پتے کھلا کھلا کر خوب تیار کیا. ٹھیک ہے. اب ہوا کیا، سارے مسلمان اب مدینہ پہنچ گئے، ہجرت کر کر جا رہے تھے. عام مہاجرین جو حبشہ کو چلے گئے تھے، عام لوگ، بہت سے ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ بہت سے لوگ وہاں پر گئے تھے، تو وہ لوگ جو حبشہ گئے تھے وہ لوگ بھی آ گئے، مدینہ آ گئے. مکے میں کون رہ گئے؟ اب ابو بکر تھے. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی حکم نہیں آیا تھا، پہلے مسلمان جا رہے ہیں. اور دیکھیے یہاں پر لیڈر کی کوالٹی آپ کو پتہ چلتا ہے. ایسا نہیں ہے آج کل کے لیڈرز کے جیسا جو پہلے جو ہے اپنی سیکیورٹی دیکھتے اور پیچھے رہتے، بیک کا انڈر کرٹین رہتے اور دوسرے تمام لوگوں کو ہے نا مصیبت میں ڈالتے. یہ نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پورے لوگوں کو یہاں سے نکال رہے، یہاں سے بھیج رہے. اور جبکہ اب بالکل چند، اس میں سے بھی ابو بکر، صہیب، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہی باقی رہ گئے اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہی چند لوگ باقی رہ گئے. اور چند وہ مسلمان جو بہت کمزور تھے، یعنی کہ بوڑھے تھے اور مالی طاقت نہیں رکھتے تھے کہ ہجرت کر کر جائیں، وہ لوگ ہی باقی رہ گئے تھے. اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نکلے. ٹھیک ہے. وہ بھی تیاری کر رہے تھے ہجرت کرنے کے لیے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تھوڑا رکو، شاید مجھے بھی ابھی حکم آ جائے گا، میں بھی ہجرت کروں گا. تو وہ ایک دم خوش ہو گئے. آپ سوچیں کیا عالم تھا ہوگا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اتنا بڑا شرف، اتنا بڑا آنر مجھے مل رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہجرت کروں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور رکائے اور بولے کہ دونوں ساتھ میں ہجرت کریں گے. تو وہ بہت خوش ہو گئے اور بولے کہ آپ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، کیا آپ کو توقع ہے، یعنی کہ آپ کو معلوم ہے، یعنی آپ امید رکھتے ہیں کہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ہجرت کا حکم دے دے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. تو اب اس کے بعد وہ ان کے پاس 2 اونٹنیاں تھے. ہجرت کے لیے آف کورس تیاری کرنا کا تھا. ٹھیک ہے. ایک تیاری کرنا پڑتا ہے، ایک معمولی چیز نہیں ہے. تو 2 اونٹنیوں کو اچھی طرح سے غذائیں کھلا کر ببول کے درخت، یعنی کہ سختی تھی، ایک معمولی بات نہیں تھی، تاکہ وہ پریپیئر کر سکے اسٹرانگ بنانے کے لیے کہ اونٹنی اتنا سفر ہینڈل کر سکے تو وہ کرے. تو سبحان اللہ، یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر 4 مہینے کے بعد، جب تمام مسلمان چلے گئے، 4 مہینے کے بعد اجازت ملی. اور وجہ کیا تھی اس میں؟ تاکہ تمام ہر قسم کی حجتیں تمام ہو جائیں. اور یہ پہلے بھی میں آپ لوگوں کو بتائی کہ آسان بات نہیں تھی. ٹھیک ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تھے، ان لوگوں کو چھوڑ کر جانا تھا، گھر بار کاروبار ایوری تھنگ وہاں پر تھے، ان سب کو نپٹانا تھا. ٹھیک ہے. ان سب چیزوں کو وہ کرنا تھا. اور کسی کا کوئی عہد تھا وہ پورا کرنا، پھر امانتیں واپس لوٹانا، یہ سب چیز جو ہے نا وہ سب چیزوں کو چھوڑ کر جانا تھا. ہم اپنے آپ پر لے کر سوچے نا، آپ اگر کہیں کچھ دوسرے مقام پر رہ رہے ہیں اور آپ کو صرف اگر شفٹ کرنا پڑا، معمولی ایک شفٹ کرنے کا آپ دیکھیے کتنی مشکل ہوتی ہے ہم. اور کوئی ایک مقام، ایک ملک چھوڑ کر آپ دوسری جگہ جا رہے ہیں، پہلے تو مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا. ایک مقام سے ہم کو محبت ہو جاتی. ٹھیک ہے. پھر اپنا مال رہتا، کاروبار رہتا، سب چیزیں جو ہے نا آسان بات نہیں ہوتی.
ٹھیک ہے. ایک سفر، معمولی سفر ہی کیوں نہ ہو، آپ دیکھیں کتنی مشکل ہوتی ہے ہم کو سفر کرنے میں، ایک چھوٹے چیزیں، اور سب سے زیادہ یہ سامان لے کر جانا. اب بہت سے لوگ، اب رئیسہ جان سکتے نا کہ رئیسہ سے ابھی ریسنٹلی آئے تو کتنا مشکل ہوتا سفر، آسان بات نہیں ہے. حالانکہ وہ ہم کچھ دنوں کے لیے جاتے، یہ لوگ تو اپنا پورا وہاں پر رکے تھے، وہاں پیدائشی مقام تھا مکہ. سبحان اللہ. پیکنگ اور ان پیکنگ میں ہمارا کتنا کی وقت نکل جاتا، سامان لانا لے کر جانا کتنا ہے. یہ معمولی ایک چھوٹے موٹے سفر کے لیے ہم جب جا رہے ہیں، اور یہ ہجرت اتنا بڑا وہ تھا. تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا تھا. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 مہینے اللہ نے کے بعد حکم دیا، اور جو ہے نا ہجرت کا یہ معاملہ پیش آیا. اور اب ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہجرت ہوئی. ٹھیک ہے، کلیئر ہے یہاں تک کا ٹاپک، کس طرح عام مسلمانوں کی ہجرت ہوئی، اور پھر کس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا کہ ہم ساتھ میں ہجرت کریں گے. کلیئر ہے یہ ٹاپک یہاں تک؟ کیا نیمز؟ دیکھیے ابو سلمہ کا نام یاد رکھیے، ان کے بعد جتنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ذکر ہے وہ یاد نہیں رکھیے، اتنا آپ لوگ بہت مشکل ہوگا آپ کو یاد رکھنے کے لیے. صرف سب سے پہلے مہاجر جو یثرب یعنی مدینہ کی طرف گئے وہ ہے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے. اور وہ واقعہ بھی یاد رکھیے کہ کس طرح سے ہوا. جی 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 بالکل. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے فاروق. فاروق کے معنی ہے فرق کرنے والا. ٹھیک ہے، یعنی حق اور باطل کو فرق کرنے والا، ان کا لقب ہے وہ. ٹھیک ہے، تو یہ وہی ہے کہ بالخیر. تو کلیئر ہے نا، آگے آگے کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب یہاں پر مسلمانوں کی ہجرت ہو گئی. اب ہم دیکھیں قریش دار الندوہ میں، اب جیسا یہ لوگ ہجرت کر چلے گئے، اب ان لوگوں کے سامنے بھی بات واقع ہو رہی تھی، سامنے آ رہی تھی قریش کے سامنے. قریش کے لوگوں کو تو بہت زیادہ غصہ آتا تھا کہ یہ لوگ چلے گئے، کیونکہ ہم دیکھیں کہ ہجرت حبشہ جب ہوئی یہ لوگ فرسٹریشن میں جا کر وہاں پر، حالانکہ نجاشی کے سامنے گئے بھی تھے 2 نمائندے، مگر وہ لوگ ناکام نامراد ہو کر لوٹے. تو ان کو پسند نہیں تھا کہ یہ لوگ جائیں، بس وہ چاہتے تھے کہ ان کو اذیتیں دے، اور ان کا یہ جو ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے بس یہ اسلام کی دعوت رک جائے. اب جب مسلمان آہستہ آہستہ چپکے چپکے سب جا رہے ہیں، اور ہم دیکھیں عمر بن خطاب چیلنج کر گئے، اب ان لوگوں کو بھی ڈاؤٹ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے جائیں گے. تو اب اسی لیے قریش دار الندوہ میں جمع ہوئے. اچھا یہ بتائیے دار الندوہ کیا ہے؟ پارلیمنٹ. ویری گڈ. جی بالکل، ویری گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، بارک اللہ فیک. تو یہاں پر یہ سب لوگ جمع ہوتے تھے میٹنگ کرنے کے لیے. کچھ اگر اہم بات کرنا ہے، جیسے آج کل کا پارلیمنٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کس طرح اہم بات کچھ بھی رہا تو وہاں پر ڈسکس کرتے تھے. اچھا یہ بتائیے دار الندوہ کس نے بنایا؟ جی ویری گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. اور خزائی کون تھا یہ؟ جی دیکھیے خزئی یہ وہ شخص ہے جو سب سے پہلا قریش کا شخص جس نے مکے میں لوگوں کو، قریش کو لا کر آباد کرا، سو یہ خزئی ہے. ٹھیک ہے، اور اسی نے کیا فرسٹ، کیا فرسٹ؟ کون شعیبہ؟ ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل نسل میں سے ہے، خزئی کی نسل میں سے ہے. مگر یہ خزئی کیسا آیا مکے میں؟ یہ پہلا شخص تھا قریش کا. ٹھیک ہے، یہ شخص پہلا تھا جس نے. کون؟ نہیں نہیں، ریشما کنفیوز نہیں ہوئی ہے، حبشہ نہیں.
سب سے پہلے جو مکے میں لا کر قریش کو آباد، ہاں خانہ کعبہ کے متولی، جی جی بالکل، جی جی بالکل، ہاں تو یہ، ہاں ہاں بالکل، دیکھیے بالکل نجمہ آپ جو بول رہے ہیں بالکل صحیح ہے، ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. خزے یہ پہلا شخص تھا، پہلے تو فرسٹ آف آل یہ پہلا شخص تھا جس نے مکے میں لوگوں اور یہ قریش کو لا کر آباد کرا. ٹھیک ہے، یہ قریش کا فرسٹ شخص ہے، تو یہ اسی نے ہی دار الندوہ بنایا. یہ خانہ کعبہ کا پہلا متولی ہے، اور آج بھی خانہ کعبہ کی اسی کی نسل سے اس کے پاس ہے چابیاں. ٹھیک ہے، یہ بالکل صحیح ہے. تو یہ ہے خزی، اس نے دار الندوہ بنایا تھا. اور یہ دار الندوہ کیا ہے، قریش وہاں پر جمع ہو کے پارلیمنٹ کی طرح یعنی کوئی میٹنگ وغیرہ کرتے تھے. ٹھیک ہے نا، کلیئر. ہاں تو یہ حبشہ وغیرہ کی بات نہیں ہے ریشما، کیونکہ خزی بہت پرانا، یہ گریٹ 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 گرینڈ فادر تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، خزی کی نسل میں سے ہی تھے نا. ہاں جی ہاں، بن عبد مناف بن خزی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم دیکھیں نسب نامہ اس میں خزی کا نام پڑھے تھے آپ. ٹھیک ہے، تو بہرحال قریش نے ہی دار الندوہ بنایا تھا. اب یہاں پر قریش دار الندوہ میں جمع ہوئے، وجہ کیا تھی؟ قریش قریش پر یہ دیکھ کر جنون طاری ہو گیا کہ مسلمانوں نے حفظ و امان کی ایک جگہ پالی. تو اب یہ لوگ جنون یعنی پاگل سے ہو گئے کہ اب مسلمانوں کو ایک اچھی جگہ مل گئی. ٹھیک ہے، حبشہ بھی مل گیا تھا، اب یثرب یعنی مدینہ بھی مل گیا. تو اب یہ لوگ جنون یعنی غصے سے پاگل ہو رہے تھے. انہیں مسلمانوں کی ہجرت اور مدینے میں اجتماع سے اپنے دین، اپنی تجارت اور اپنے وجود کے لیے بھی خطرہ تھا، کیونکہ ان لوگوں کے ٹرمز کمرشل ٹرمز بھی تھے یثرب کے رہنے والے لوگوں سے. اب یہ مسلمان وہاں پر چلے جائیں گے تو یہ بھی پرابلم تھا ان کو کہ کہاں اکانومی ٹرمز بھی پرابلمس ہمارے مشکل ہوں گے، یہ کمرشل ٹرمز میں بھی کہاں تجارتی جو ریلیشن تھا وہ بھی کہاں ہمارے تعلقات خراب ہوں گے. تو یہ ان کو اس کا بھی خطرہ محسوس ہوا. چنانچہ وہ جمعرات 26 صفر سن 14 نبوت کی صبح کسی ایسی تجویز پر غور و فکر کے لیے دار الندوہ میں اکٹھا ہوئے جو اس خطرے سے نجات کے ضامن ہوئے. یعنی ایک اہم بات تھی، اب پہ کیا کریں ہم، کیونکہ اب ہمارے کو ایک تو یہ لوگ مسلمانوں کو ایک اچھی جگہ بھی مل گئی، اور دوسرا ہمارے تجارت کے لیے بھی خطرہ ہے. تو اس کے لیے قریش کے تمام بڑے سردار دار الندوہ میں جمع ہوئے جو اس خطرے سے نجات کی ضامن ہو. یعنی کہ اس خطرے سے یہ جو ڈینجر دکھ رہا تھا ان کو سامنے، ایک بہت بڑا مشکل پرابلم آنے والی تھی، اس کو ہم کس طرح سے فیس کریں، اس لیے یہ لوگ سب جمع ہو کر جو ہے نا دار الندوہ میں جمع ہو کر میٹنگ کرنے لگے. بالخصوص ابھی صاحب دعوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے ہی میں تھے، اور صبح یا شام میں ان کا بھی نکل جانے کا اندیشہ تھا. اس اجتماع میں سرداران قریش کے تقریباً تمام نمایاں چہرے موجود تھے. ابلیس بھی نجد کے ایک شیخ جلیل کی صورت میں اجازت لے کر شریک ہوا. سبحان اللہ. دیکھیے اب یہ وجہ سے سب سے فرسٹ ریزن کیا تھا کہ مسلمانوں کو ایک بہت اچھی جگہ مل گئی، اور اس وجہ سے، اور دوسرا ان کو اپنے ٹریڈ اینڈ کامرس کا بھی خطرہ تھا کہ وہاں گئے تو پھر تعلقات ہمارے خراب ہوں گے، کیونکہ وہاں سے اکانومی ان لوگوں کی وہاں پر وہ تجارت کے کچھ تعلقات وغیرہ بھی تھے، ان کو یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں تعلقات بگڑ نہ جائے. تو اسی لیے یہ لوگ دار الندوہ میں جمع ہوئے. اور پھر یہ لوگ کیا ہوئے، جب جمع ہوئے تو پورے تمام سردار جمع تھے، اور اس میں ابلیس یہ شیطان جو تھا نا، یہ بھی ایک دوسرے کی انسان کی شکل شیخ الجلیل بن کر آیا تھا، ایک کچھ دوسرے کی انسان کی شکل میں آیا تھا، یہ بھی موجود تھا. اب آپ ذرا ڈسکشن پر غور کریں کہ کیا ہوا، کیسا یہ لوگ ڈسکشن سٹارٹ ہوئی. اب میٹنگ ہو رہی ہے، لہٰذا جب وہ یہاں سے نکلے گا تو کچھ تعجب نہیں کہ وہ عرب کے کسی قبیلے کے ہاں ٹھہرے اور لوگ اس کے ارد گرد اکٹھا ہو جائے. پھر وہ ان کی مدد سے تمہارے علاقے ہی میں
तुम पर चढ़ आए और तुम्हारे साथ जैसा सलूक चाहे करे, कोई और तजवीज़ सोचो। यानी ये शेख नजदी, यानी इसने शेख जलील एक ज़बरदस्त उम्दा कपड़े पहनकर इसने ये बताया कि मैं नजद से हूँ, और नजद रियाद का पुराना नाम है। ठीक है, इसने कहा कि मैं भी ये इसमें हिस्सा लिया। बहरहाल बहाने बनाया, हालांकि दारुल नदवा में कुरैश के अलावा कोई नहीं जमा हो सकते थे। उसने पहले इसके ड्रेसिंग पर लोग है ना समझे कि हाँ ये बहुत बड़ा सरदार है, जब बता रहा कि ये नजद से आया हुआ है, ये बहुत बड़े सरदार की तरह, क्योंकि ड्रेसिंग ज़बरदस्त करके आया था, ये एकदम उम्दा किस्म की ड्रेसिंग करके आया था। ठीक है, तो अब लोगों ने फिर इसको इजाज़त दी। ठीक है, अब बहरहाल एक सरदार ने बात शुरू की कि हम यहाँ से निकाल देते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जहाँ जाते जाने दीजिए। मगर ये शेख नजदी यानी शैतान ने क्या कहा कि नहीं, तुम देखते नहीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कितनी उम्दा है और कितनी मिठास है बात में। देखिए इसके बोलने का अंदाज। ठीक है, गौर करिए कि ये कैसा था शैतान, किस तरह लोगों को है ना प्लानिंग में उभारता गलत काम में। ठीक है, वसवसे इसके कैसे होते आप समझिए, इससे समझने की कोशिश करिए। ठीक है, बहरहाल इसने क्या कहा, वो कितनी मिठास है, वो हर एक का दिल जीत लेता है और लोग जल्दी अट्रैक्ट होते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से। और वो بعید नहीं है कि तुम किसी और ज़मीन पर भेज देंगे तो दूसरी ज़मीन में पूरे अरब को, वो अरब कबीला, एक बड़ा सा कबीला, एक बड़ा सा ग्रुप तैयार करके, जो है ना, हाँ हमको डिस्टर्ब वो कर दे। ये ऐसा हो नहीं सकता, फिर उसके बाद फिर तुम पर ही आकर फिर हमला करेंगे ये लोग, तो ऐसा ये सही नहीं है। लिहाजा दूसरी तजवीज़ सोचो, यानी दूसरा आइडिया, दूसरा प्लान करो, ये सही नहीं है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर मीटिंग शुरू हुई। ठीक है, पूरे बड़े बड़े कुरैश के सरदार हैं, उसमें से एक सरदार बोले कि एक मिनट बेटे, आप कैसा बिछा रहे हैं, पूरा डबल फोल्ड ट्रिपल फोल्ड, और एक निकालो फोल्ड, उतना फोल्ड करके कंप्लीटली कवर करो उन लोग के उसको। हाँ हाँ, करो बेटे, बिछाओ जल्दी, मेरा स्पीकर ऑफ करके बात कर रही हूँ। जी सॉरी। ठीक है, तो मैं ये बता रही हूँ थी, कुरैश जो है ना दारुल नदवा में जमा हुए। ठीक है, अब फर्स्ट एक सरदार बात करके ये बोला कि हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मक्के की ज़मीन से निकाल देंगे, निकाल के कहीं और भेज देंगे। हमारे को नहीं मालूम उससे क्या वास्ता नहीं है हमारे को कि वो जहाँ कहीं भी रहे बसे, हमारे को यहाँ मक्के में नहीं चाहिए। ठीक है, ये मक्के में जो ये फसाद वगैरह हो रहे हैं, हम अब जहाँ जाते जाने दो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम यहाँ पर रहने नहीं देंगे। ठीक है, तो शेख नजदी, ठीक है, यानी कि शैतान ने क्या कहा, क्लियर, जब ये बोल दिया तो अब दूसरा सरदार बोला उस पर। इस पर अबुल बख्तरी ने कहा, इसे कैद कर दो और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दो, यानी कहीं अंदर कोई कमरे में बंद करके, ठीक है, कैद खाने में डाल कर बाहर से दरवाज़ा बंद कर दो, यहाँ तक कि इसका भी वही अंजाम हो जो उससे पहले मौत की शक्ल में दूसरे शोरा का हो चुका है। यानी कोई ऐसे जैसे लोगों को हम बंद कर देते थे, उन लोगों को बंद कर दो, एक रूम में बंद कर दे और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दे, लॉक डाल दे, ताकि उसका जब तक अंजाम ना हो यानी मौत आए तक उसको उसी दरवाजे में रखें, यानी उसी कमरे में रखें। ठीक है, बहरहाल लॉक करके। हाँ, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही प्लानिंग के लिए रोकने के लिए ही तो ये लोग जमा हुए ना, बहुत से लोग चले गए। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारुल नदवा में क्यों जमा हुए, आप गौर से सुनिए। ठीक है, दारुल नदवा में जमा क्यों हुए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कत्ल की प्लानिंग के लिए कि हम किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकें। ठीक है, तो अब यहाँ पर अबुल बख्तरी जब बोला कि हम, जी वल्लाह अगर तुम लोगों ने इसे कैद कर दिया तो ये बात उसके साथियों तक ज़रूर पहुंच जाएगी, और वो अपने बाप और बेटों से भी बढ़कर उसे मानते हैं। लिहाजा कुछ बईद नहीं कि वो धावा बोल दें और धावा बोलकर इसको तुम्हारे कब्ज़े से निकाल ले जाएं, फिर उसकी मदद से अपनी तादाद बढ़ाकर तुम्हें मगलूब कर दें। लिहाजा कोई और तजवीज़ सोचो।
یعنی آپ اس سے پتہ چلتا ہے، دیکھیے شیطان کتنا دماغ لگاتا، ٹھیک ہے، کتنا چاہتا کہ ایسی پلاننگ ہو کہ واقعی میں یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے، یعنی جڑ سے ختم ہو جائے۔ اب جب یہ انسان کا دماغ دیکھیے آپ، شیطان کا دماغ دیکھیے، تو شیطان کتنا ہمارے پاس کیسے کیسے جو ہے نا پلاننگ سے آتا ہے، اس سے ہم کو سمجھنا چاہیے۔ تو بہرحال اس نے کیا کہا کہ اگر قید کر دیں گے آپ لوگ قید کر دیں گے تو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے اتنے زیادہ چاہتے ہیں کہ اپنے باپ بیٹوں سے بڑھ کر چاہنے والے ہیں، ان لوگوں کو تو کیسے بھی پتہ چل جائے گا، یعنی جو مسلمان ہیں ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا اور وہ لوگ تم پر دھاوا بول دیں گے، وہ لوگ تو بچا لیں گے اور پھر تعداد بھی ان کی بڑھ جائے گی اور تم کو مغلوب کر دیں گے، یعنی تم کو ڈیفیٹ کر دیں گے۔ تم قید کرے تو کیا یہ مسلمان چھوڑ دیں گے؟ یہ جو مسلمان جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہے، جو مسلمان جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا چاہتے، کیا تم کو چھوڑ دیں گے ایسے؟ ڈیفینیٹلی ان تک یہ بات پہنچے گی، کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ جائے گی، ٹھیک ہے۔ معمولی بات آپ لوگ قید کریں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ بالکل خاموش بیٹھیں گے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر، وہ ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ کر کے وہ کر لیں گے اور چھڑا بھی لیں گے، اور چھڑا کر ان کی تعداد بھی بڑھ جائے گی اور بڑھ جائے گی، پھر وہ لوگ تم کو ڈیفیٹ کر دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ کرے بول کر۔ سبحان اللہ، اس نے کیا کہا؟ لہٰذا کچھ اور تجویز سوچو، یعنی دوسرا پلان سوچو۔ اب طاغوت اکبر یعنی ابو جہل نے کہا، یہ ابو جہل دیکھیے سبحان اللہ، ابو جہل اب یہاں تک خاموش رہا، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا سردار ہے ابو جہل، اب وہ بات کرنے لگا، اور یہ طاغوت اکبر، طاغوت کہتے ہیں شیطان کو، یہ بڑا شیطان، اس نے بات کی، کیا کہا؟ اس کے بارے میں میری ایک رائے ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اب تک تم لوگ اس پر نہیں پہنچے۔ وہ رائے یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے سے ایک مضبوط صاحب نسب اور بانکا نوجوان منتخب کریں، ٹھیک ہے۔ اب ابو جہل، یہ طاغوت اکبر، طاغوت شیطان کو کہتے ہیں، یہ شیطان سے بھی بڑا دماغ والا ہے، ٹھیک ہے۔ اب شیطان صرف یہاں پر آئیڈیا کیا دے رہا کہ نہیں نہیں یہ آئیڈیا صحیح نہیں ہے، یہ نہیں کرو، یہ آئیڈیا صحیح نہیں ہے، یہ نہیں کرو۔ اب ابو جہل کیا بولا کہ میرے پاس ایک بہت بڑا زبردست آئیڈیا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اب تک تمہارا دماغ وہاں تک نہیں گیا۔ تو اس نے کیا کہا، کیا آئیڈیا تھا اس کا، کہ ہر قبیلے سے، قریش جو ہے نا مین قبیلہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے سب ٹرائبس تھے، سب قبیلے والے بھی تھے، یعنی کہ سب برانچز بھی تھے اس کے، ٹھیک ہے۔ جس طرح آپ سمجھنے کے لیے آپ دیکھیں انڈیا ہے، انڈیا میں 25 اسٹیٹس ہیں، اگر کوئی سوال کرے تو ہم بولتے کہ ہم انڈین ہیں، ہم اس میں حیدرآبادی ہو سکتے، کوئی ہے نا کیرلا کے ہو سکتے، کوئی بامبے کے ہو سکتے، کوئی بنگلور کے ہو سکتے، کچھ بھی، مگر فائنلی ہم مین انڈیا کو بلونگ کرتے۔ اسی طرح وہاں پر بھی اس دور میں قبیلے تھے، تو مین بڑا قبیلہ جو تھا وہ قریش تھا، ٹھیک ہے، اس کے پھر ڈفرینٹ برانچز تھے، ٹھیک ہے، سب ٹرائبس تھے۔ اب کیا یہ اس نے کہا کہ ہر قبیلے یعنی جتنے بھی قبیلے ہیں اس میں سے ہم ایک مضبوط، ایسے ویسے کو بھی نہیں، ایک ایسے نوجوان کو سلیکٹ کریں گے ہم ہر قبیلے سے، ٹھیک ہے، ہم سلیکٹ کریں گے۔ آپ دیکھیں اس کا آئیڈیا، پھر ایک ایک کو تیز تلوار دیں گے، یعنی کہ زبردست نئی طرح سے تیز والی بڑی سی سورڈ دیں گے، یعنی تلوار دیں گے۔ اس کے بعد سب کے سب اس شخص کا رخ کریں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور اسے اس طرح ایک بارگی تلوار مار کر قتل کر دیں، ٹھیک ہے۔ اتنے لوگوں کو ہم سلیکٹ کریں، اتنے نوجوانوں کو ہم سلیکٹ کریں ہر قبیلے سے، پہلے تو مضبوط ہوں، ایسے ویسے نہیں، نوجوان بھی ہوں اور طاقتور باڈی بلڈرز ٹائپ کے ہوں، اور ان کو ہم ہر ایک کو ہم تیز تلوار دے دیں گے، اور پورے قبیلے کے جو یہ نوجوان رہیں گے یہ لوگ پورے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر جائیں، اور جا کر جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں سب ایک ساتھ وار کریں، ٹھیک ہے، سب ایک ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک کریں معاذ اللہ۔ پھر کیا کرنا، اور جیسے ایک ہی آدمی نے تلوار ماری ہو، یعنی کہ پورا ایک ساتھ سب مارے تو مطلب مقصد کیا ہو کہ ایک ہی آدمی نے مارا ہو، اس طرح اس کا خون سارے قبائل میں بکھر جائے گا۔ اللہ اکبر، کیا زبردست آئیڈیا لے کر آیا یہ، اس طرح پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون مارے، تمام قبیلے، کتنے قبیلے تھے وہاں پر، سبحان اللہ، بہت بہت زیادہ قبیلے کے لوگ تھے، تو پورے قبیلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ خون بکھر جائے گا،
یعنی کہ سب کو اب کتنے قبیلے سے کیسے لڑیں گے، اور عبد مناف سارے قریش سے جنگ نہ کر سکیں گے، ٹھیک ہے، ایک قبیلے والے مارے تو ایک چھوٹے لوگوں، ایک چھوٹے گروپ کو تو لڑ سکتے، اب تمام قبیلے والے مل کر جنگ کریں گے تو عبد مناف جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا، بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، عبد مناف میں سے تھے نا، تو یہ دونوں کا تو ہمت ہی نہیں ہوگی کہ اتنے پورے قبیلوں سے لڑیں گے نہیں، اور ہم کیا کریں گے، یہ دیکھیے اس نے کیا کہا، اس لیے دیت خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے۔ اب ان لوگ کیا کریں گے، دیت خون بہا یعنی بلڈ منی، یعنی کسی جان کے بدلے قصاص، ہم ان کے بدلے پیسے دے دیں گے، اب جتنا بھی جو پیسے مانگیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ ہو گیا جب قتل ہو جانے کے بعد، اب اتنا تو ان لوگوں کی طاقت نہیں رہے گی کہ لڑ سکیں گے اتنے تمام قبیلوں سے، تو یہ لوگ کیا کریں گے، پوچھ لیں گے، بلڈ منی پوچھ لیں گے، یعنی رینسم اماؤنٹ پوچھ لیں گے تو ہم دے دیں گے، پورے قبیلے والے مل کر دے دیں گے، اور وہ ہم انہیں دے دیں گے۔ شیخ نجدی یعنی شیطان ابلیس نے کہا، بات یہ رہی جو اس جوان نے کہی ہے، یعنی یہ ایکچوئل میں زبردست پلاننگ ہے، بہت بڑا آئیڈیا ہے جو اس جوان یعنی ابو جہل نے کہی، رائے یہی ہے تو یہ رائے یہی رہے گی، دیگر ہیچ ہے یعنی نتھنگ، آل ابھی تک جتنے آئیڈیاز تھے وہ بیکار ہے، نتھنگ ہے۔ اہل اجتماع نے بھی یہی رائے پاس کی، یعنی کہ اسی پر اجتماع ہوا اور اٹھ کر اس کی تنفیذ یعنی امپلیمنٹیشن کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ دیکھیے کیسا دماغ تھا ابو جہل کا، یہ ابو جہل جو ہے نا کتنا انٹیلیجنٹ پرسن تھا، اس کا دماغ، اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا، یعنی کہ ایک بہت بڑا وزڈم والا، اور اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کہا تھا کہ اللہ نے اس کو اتنا دماغ دیا، اتنا اس کو ابو الحکم کا ٹائٹل دیے تھے قریش کے لوگ، مگر یہ حق کو نہیں پہچانا تو اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں، اسی لیے ابو جہل کہا جاتا ہے اس کو۔ تو بہرحال اس نے اتنی بڑی ایسی پلاننگ کی جس پر شیطان نے بھی شاباشی دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، شیطان نے کہا کہ واقعی میں یہ ہے ایکچوئل آئیڈیا کہ جڑ سے ہی پورا معاملہ ختم ہو جائے اور کسی پر بلیم بھی نہ ہو، کیونکہ تمام اتنے قبیلے والے مل کر مار رہے، کس کو بلیم کریں گے، ایک آدمی کو نہیں بلیم کیا جاتا، اگر ایک آدمی کو بلیم کریں گے تو پورے قبیلے سے لڑ سکتے، ٹھیک ہے، اب تو ایسا نہیں ہے، ایک قبیلہ نہیں ہے، کمپلیٹلی پورے قبیلے، پورے ٹرائب کے پیپل انوالو ہو رہے ہیں، تو اب تو ہم نہیں کر سکتے، اب ان لوگ کی ہمت نہیں ہوگی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹرز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ہیں، وہ لوگ کی ہمت ہی نہیں ہوگی کہ فیس کریں، تو ہم کیا کریں گے، ان کو بلڈ منی دے دیں گے، یعنی اس کے بدلے قصاص دے دیں گے، پیسے دے دیں گے، سبحان اللہ، اور اس نے شیطان نے بھی اس کو پسند کیا اور کہا، اور آپ دیکھیے کس طرح سے شیطان بات کر رہا بیچ میں، پہلے تو ایک نیا اسٹرینجر، ٹھیک ہے، اور اتنے زبردست کیا پہن کر آیا تھا ہوگا کپڑے کے، کیا رعب پڑا ہوگا، ورنہ قریش کے لوگ کسی کو الاؤ ہی نہیں تھا، قریش کے سرداروں کے علاوہ کوئی انٹر ہی نہیں ہو سکتے تھے، مگر آیا بھی، انٹر بھی ہوا، بات بھی کرا، لوگوں کے آئیڈیاز کو کٹ کرا، اور اب بولا کہ اب تک جتنے آئیڈیاز آئے سب بیکار ہے، نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے پلان، اور یہی آئیڈیا سب سے زبردست ہے، پھر لوگوں کو پھر صحیح دکھا یہ آئیڈیا بھی، اور لوگوں نے پھر اسی بات کو ایکسیپٹ کر لیا، اور اسی پر سب جنے سب کا اجتماع، سب کی رائے یہی تھی، اور پھر اب اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، یعنی اس کے یہ تعلق سے جو طے ہوا رائے، اب اس کو کس طرح سے ہم امپلیمنٹ کیا جائے، یہ نوجوانوں کو پکڑنے کا، تلواروں کو دینے کا، یہ اس پر طے ہوا یہ، سبحان اللہ۔ اگر آپ دیکھیے یہاں پر رکے تھوڑا، اگر ہم آگے جائیں، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا جنگ بدر، ویسے ہم سب کو پتہ ہے جنگ بدر ہوئی تھی، جنگ بدر میں ابو جہل کا اللہ نے اسی طرح پلان کیا، اور اس کو یعنی ابو جہل کیا پلان کرا تھا کہ اسٹرینجرز مارے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گردن پر تلواروں سے مارے، اور اللہ نے اس کا پلان جنگ بدر میں، ہم انشاءاللہ جس کو نہیں معلوم ہے ہم پڑھیں گے تو یہ یاد رکھنا واقعہ کہ اس کی پلاننگ اس کے اوپر کیسا آئی، اور صرف 2 مسلمان ہی کافی ہو گئے، اس نے تو پورے قبیلے کے سرداروں کو اپوائنٹ کیا تھا، تو اللہ نے صرف 2 مسلمانوں کو اپوائنٹ کیا، اور یہ دونوں
جو ساحل اور سہیل تھے رضی اللہ تعالی عنہم، یہ انصاری صحابی کے نوجوان تھے، ایک وقت اس کے گردن پر مارے. اللہ نے کیسی پلاننگ کی. اس سے پتہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ سننے اور دیکھنے والا ہے. اور جب ہم کسی کے لیے بری پلاننگ کریں گے اور برے تقوی، جبکہ وہ شخص حق پر ہے، تو کس طرح اللہ تعالیٰ وہ پلاننگ ہم پر آتا، اس کا وبال کس طرح ہم پر آتا، اس سے پتہ چلتا. ٹھیک ہے. اور ابو جہل جو ہے نا، یہ دیکھیے آپ، اللہ کے اتنے عذاب دیکھا یہ. ٹھیک ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کئی بار پلاننگ کرتے گیا. یہ پتھر اٹھا کر گیا، ایک بار پتھر اٹھا کر گیا، ایک بار گردن مڑوڑنے کی کوشش کی، مگر کس طرح سے ڈیسائیڈ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا تو 2 بار پلٹ کر واپس آیا. یہ بڑے بڑے چیزیں اس نے دیکھی، مگر یہ سدھرا نہیں. ٹھیک ہے. اور یہ اس سے ہم کو یہ سبق ملتا کہ شیطان کا ایک کردار ہمارے بیچ ہمیشہ موجود رہتا. اور یہ بھی ہے کہ شیطان انسانوں کی شکل میں بھی آتا، وسوسے ڈائریکٹ بھی ڈالتا ہے یہ دل میں. اور پھر شیطان جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ دیا کہ وہ کسی کی بھی شکل بھی اختیار کر سکتا. اور ہم دیکھیں گے جنگ بدر میں بھی یہ کسی اور ایک کے شکل میں تھا موجود. ٹھیک ہے. انشاءاللہ ہم جنگ بدر میں بھی پڑھیں گے. تو بہرحال یہاں پر بھی تھا، کسی اور کی شکل میں آیا اور کیسا رائے کو ختم کر رہا، لوگوں کو ہے نا بیٹر سے بیٹر آئیڈیا لے کر آنے کے لیے کہا. اور یہ طاغوت اکبر ابو جہل کا دماغ کتنا آگے تھا. ٹھیک ہے. جس پر شیطان نے شاباشی کی. ایک بہت بڑے لیسنس ہے. اور ہے نا، اب آپ سوچیے، اللہ تعالیٰ سن رہا تھا، یہاں پر یہ لوگ پلاننگ کر رہے تھے اور کس طرح سے یہ معاملہ ہوا. اللہ اکبر کبیرہ. ایک بہت ہم کو یہ بہت بڑا لیسن ملتا ہے یہاں پر. کبھی کسی کے لیے بری پلاننگ نہیں کرنا چاہیے حسد کی بنا پر. ایک تو یہ غرور تھا، اس کو تکبر تھا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح. ہمارے آبا و اجداد کو برا نہیں بولنا، ہمارے دین کو برا نہیں بولنا. اس کی وجہ سے ضد میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور خلاف میں بھی خلاف، فائنلی قتل کی پلاننگ تک بھی پہنچ گئے یہ لوگ. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے، ابو جہل سے جب پوچھا گیا کہ اے ابو الحکم، کیا تم کیا کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں وہ صحیح ہے؟ اس نے کہا تھا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں میں اسے صحیح مانتا ہوں دل ہی دل میں، مگر کیا ہے ہم ہر چیز جو ہے نا ان کو ہی مل جائے. یعنی بنو ہاشم کے پاس ہی سرداری بھی ان کے پاس تھی، اب تک ہر چیز ان کو ہی ملا. یعنی عبد المطلب کے ذریعے سے کنواں کھودنے کا شرف بھی ان کو ملا، ہر چیز ان کو ملا. اب کیا رسالت بھی ان کو مل جائے گی؟ یہ میرے کو پسند نہیں ہے. یعنی کہ یہ اس کو اپنی خواہش کو زیادہ پیروی دیا اس نے، مگر دل ہی دل میں یہ جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، اور چھپ چھپ کر سنتا بھی تھا یہ. مگر اتنا یہ سدھرا نہیں. آپ دیکھیے اتنا ایکسٹریم لیول کی پلاننگ لے کر آیا، اور یہ لیول کی پلاننگ اللہ نے اس کے اوپر ہی کس طرح سے جنگ بدر میں اس کا معاملہ ختم ہوا. اللہ اکبر کبیرہ. سب سے بڑی تعریف تو اللہ ہی کی ہے. اللہ تعالیٰ تمام پلاننگ کے اوپر اللہ کا ہاتھ اپر ہینڈ رہتا ہمیشہ. اللہ از دا بیسٹ پلانر. آپ کتنے بھی پلاننگ کر لو، کتنے بھی پارلیمنٹس میں بیٹھ جاؤ، کتنے بھی لوگوں کو جمع کر لو، اپنی پوری طاقت بھی لگا لو، مگر اللہ ہی کی پلاننگ غالب آ کر رہتی. اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہجرت کا معاملہ ہوا. خیر بہرحال یہ تھا ٹاپک آج کا. تو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کسی اور کو کچھ بات کہنا ہے، کچھ کمنٹ کرنا ہے، یا کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے تو پوچھ لیجئے گا. انشاءاللہ پھر ہم یہیں تک رکھیں گے. اور ہم آگے کا جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کیسا ہوئی، یہ کیونکہ کمپلیٹلی ایک ٹاپک ہے، بہت پورا ایک سلسلہ ہے، تو ہم کل ہی کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ. جی کسی کو کچھ پوچھنا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.